کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر جب تشریف لائے تھے 3 بار آمین پوچھا گیا اصناف معبود یہ کیا واقعہ پیش ہے؟ تو آپ نے اس کی تفصیل بتائی کہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے، انہوں نے بدعا کو شخص کے لیے جس پر رمضان کا مہینہ گزرے اپنی مغفرت نہ کرا سکے بدبخت کو میں آمین۔ دوسرا وہ شخص جس کے والدین زندہ ہو، دو یا دونوں میں سے کوئی ہے، والدہ یا والد، اور پھر وہ اپنی بخشش اور مغفرت کا سامان مہیا نہ کر سکے، والدین کی خدمت کر تو وہ بھی بدبخت شخص ہے، تو میں نے اس پر آمین کہا۔ اور تیسرا وہ شخص جس کے سامنے میرا اسم ابراہیم پڑھا جائے، بولا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے تو بھی پڑھتا۔ تو آپ اس حدیث کی جو انداز ہے، جو الفاظ ہیں، اس پر آپ غور کریں کہ بددعا کرنے والا روح الامین ہے، جبریل امین ہے، اور آمین کہنے والے رسول امین۔ کیا ان کی بددعا کی آمین آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ اس تناظر میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم کن افراد کے اندر شامل ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہم نے کس انداز سے گزارا ہے۔ یہ حدیث دوسری آپ شب قدر کے بارے میں سنتے ہیں کہ شب قدر کی رات کتنی فضیلت والی رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے، مغفرت عامہ کی رات ہے، ہر ایک کی بخشش ہوتی ہے کہ باقی دنوں میں، باقی مہینوں میں اللہ کی جو رحمت ہے وہ تقسیم ہوتی ہے، لیکن اس مہینے میں، اس رات میں اللہ کی بخشش اور رحمت جو ہے وہ بارش کی طرح برستی ہے۔ تو میں اس رات کے اندر بھی 4 آدمی ایسے ہیں جو میں نے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی، ان میں سے ایک جو ہے وہ والدین کا نافرمانی۔ اسے معلوم ہوا کہ والدین کی نافرمانی، حقوق الوالدین جسے کہتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اکبر الکبار میں آتا ہے۔ لیکن آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو اسلامی معاشرہ ہے، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا معاشرہ ہے، لیکن بہت سے ایسے بدبخت اولاد ایسی ہیں جن کی وجہ سے اولاد والدین پریشان ہیں، برے والدین کی عزت ختم ہو چکی ہے۔ یہاں کا جو معاشرہ ہے مغربی معاشرہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر اولڈ ہوم ہے، وہ یہاں کا سسٹم ہی ان کا چونکہ خاندانی نظام ہی تباہ ہے، کوئی نظام نہیں ہے ان کا، کوئی احترام نہیں ہے۔ لیکن اسلامی معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر بوڑھوں کا، بڑوں کا، والدین کا بڑا ادب ہے، احترام ہے، اور اسلام نے اس پر بہت زور دیا ہے۔ والدین کے حقوق کے سلسلے میں، والدین کی اس کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں صرف یہی آیت نہیں ہے، بے شمار اور آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ حکم دیا ہے کہ والدین کا احترام کرو، ان کا ادب کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، اور والدین کی نافرمانی جو ہے یہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں تباہی کا، بربادی کا سبب بنتی ہے۔ 2 دعائیں ایسی ہیں جو اللہ رد نہیں فرماتا، ایک والدین کی دعا اور بددعا۔ والدین اپنی اولاد کے سلسلے میں خوش ہو کر دعا دے دیں تو آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے، رنگا جاتا ہے، اور اگر والدین کا دل دکھا کر ان کے دل سے بددعا نکل جائے، دکھی دل سے، خصوصاً بڑھاپے کی حالت میں، تو وہ بددعا بھی اللہ رد نہیں کرتا۔ اور یہ بددعا، والدین کی بددعا صرف آخرت کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے کہ جن کی والدین کی بددعا کا اثر دنیا کے اندر والدین اولاد کو ملا ہے، وہ ایسے ایسے مسائل کا شکار ہوئے ہیں کہ وہ الجھ گئے زندگی کے اندر، پریشان ہو گئے، کیونکہ زندگی تباہ۔ جب اس کا سبب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ والدین کی بددعا اس کو لگا۔ تو دعا بھی اور بددعا، یہ دونوں اللہ تعالیٰ والدین کی فوری قبول کرتے ہیں۔ اور تیسرا شخص جو ہے وہ ہے مظلوم کی آہت، کہ مظلوم جو ہے، جس پر ظلم ہو، جس کا کوئی ظاہر سہارا نہ ہو، تو میں کہ اس کی بھی بددعا سے، مظلوم کی آہت سے ڈرو،
اس لیے کہ اس کی آہ جو ہے، بددعا جو ہے، یہ سیدھا عرش تک پہنچتی ہے۔ اس لیے کوئی آدمی ظالم یہ نہ سمجھے میں کسی پر ظلم کرتا ہوں، میرے پاس طاقت ہے، وسائل ہے، اور اگلا جو ہے اس کے پاس کچھ نہیں، مظلوم ہے، نہیں، اس کے ساتھ اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سب پر قدیر ہے، سب سے بڑی طاقت اللہ کی۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ تو آج اس معاشرے میں، خصوصاً جس معاشرے میں یہاں ہم رہتے ہیں، یہاں بہت اس کی اہمیت ہے۔ یہاں اولاد جو ہے وہ بدتمیز ہے، والدین کی نافرمان ہے، والدین کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، والدین کو اور ذہن کا سمجھتے۔ لیکن ان اولاد کے لیے ہے کہ وہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ، ہم مسلمان ہیں، اسلام پر ہم ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات والدین کے سلسلے میں کیا ہے، یہ ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اللہ نے یہ حکم دیا ہے، یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے بعد، اپنا حق بیان کرنے کے بعد، جو حقوق العباد میں جو سب سے پہلا حق ہے وہ والدین کا لینا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں، اسلام نام ہے دو چیزوں کا، حقوق اللہ، حقوق العباد کا، کہ اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کرنا اور اللہ کے بندوں کے حق کو ادا کرنا، یہ اسلام ہے۔ تو بندوں کے حقوق میں سے جو سب سے بڑا حق ہے جو ہے وہ والدین کا حق، اس لیے کہ والدین اس کو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے۔ پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن ذریعہ والدین بنے، اور والدین کی بڑی قربانیاں ہیں اولاد کے لیے۔ سارا کچھ، اپنا آرام، اپنا سکون اور اپنی عیش، سب کو اولاد کی محبت میں، اولاد کی خاطر وہ قربان کر دیتے ہیں۔ والدہ کی آپ قربانی دیکھیں، ایک حمل کی، اس کی کتنی قرآن نے اس کو تذکرہ کیا ہے، وہن اللہ وہن، کہ وہ مشقت پر مشقت اٹھاتی ہے، اور بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، سردی لگتی ہے، وہ پیشاب کرتا ہے، وہ رات کو روتا ہے، وہ جاگتی ہے، تو کتنا اس کے لیے مشقتیں، پریشانی۔ والد کا بھی کردار کم نہیں ہے کہ صبح سے لے کر شام تک وہ دھوپ میں مزدوری، محنت، اپنا ملک چھوڑ کر اولاد کی خاطر، بچوں کی خاطر، ان کا معیار مستقبل بہتر کرنے کی خاطر وہ ساری زندگی تو وہ دو ڈبل ٹائم لگاتے ہیں کہ میری اولاد کو سہولت مل جائے، اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، یہ تنگ نہ ہو، اس کا مستقبل بہتر ہو، اس کی تعلیم کے لیے، اس کے بہتر مستقبل کے لیے رات دے رہے کر دے رہے۔ تو کتنے بڑی قربانیاں ہیں والدین کی اولاد کی۔ اس آیات میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسے؟ حسن سلوک یہ ہے والدین کے ساتھ کہ جو کچھ آپ کو پسند ہے وہی والدین کے لیے بھی آپ پسند کریں، جو کچھ آپ پہنتے ہیں، کھاتے ہیں، والدین کو وہی کریں، جو رعایش، جو قیام، جو طعام آپ کو پسند ہے، والدین کے لیے کریں۔ یعنی والدین کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھیں، جس بات سے والدین خوش ہوتے ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ احسان بھی، اما یبلغن عندک الکبر، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، کبر کو، احدہما او کلاہما، دونوں میں سے ایک، یعنی والد یا والدہ دونوں پہنچ جائیں، یا دونوں میں سے ایک کوئی بھی برا ہو، فلا تقل لہما اف، اور ان کے سامنے اف تک نہیں۔ یہ بڑھاپے کی جو حالت ہے یہ انتہائی بے بسی کا عالم ہے۔ والدین جب بوڑھے ہوتے ہیں، چل نہیں پھر سکتے، کھانے پینے کا، بستر پر بیمار ہو جاتے ہیں، تو وہ ہر بات میں اولاد کے محتاج ہوتے ہیں۔ جس طرح بچہ جو ہے والدین کا محتاج ہوتا ہے اپنی پرورش میں،
اسی طرح بوڑھے والدین بھی اولاد کے محتاج ہو جاتے ہیں، اور یہ عمر جو بڑھاپے کی ہے یہ بڑی مشقت والی عمر ہے، بڑی سخت عمر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بڑھاپے سے اور اس ارذل العمر سے جو ہے نا وہ پناہ مانگی، یہ انسان کو بے بس کر دے۔ بڑے بڑے اپنے دور کے وہ فن خان ہوتے تھے، بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا والد اولاد کو حکم دیا، یہ آرڈیننس جاری کی اللہ نے کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں دو یا دونوں میں سے کوئی بھی، تو انہیں اف تک نہ کہو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے سامنے شائستہ انداز میں، مہذب انداز میں، اچھے انداز میں ان سے گفتگو کرو، بدتمیزی نہ کرو، تلخ کلامی نہ کرو، قولاً کریما، جس سے ان کا دل خوش ہو جائے، نرم انداز میں، نرم لہجے میں، تلخ انداز میں بات نہ کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے اپنی رحمت کے بازو جو ہیں وہ بچھا دو، یعنی کہ ان کے دل جیتنے کے لیے، ان کو آسانیاں فراہم کرنے کے لیے، اور ان کے لیے جو کچھ آپ سے ہو سکتا ہے، جو کچھ آپ کے بس میں ہے، ان کی سہولیات، ان کو سہولت فراہم کریں۔ بیمار ہیں، سفر پر ہیں، بوڑھے ہیں، کوئی بھی ان کی ضرورت ہے تو ان کی خدمت کریں، ان کے آگے آپ بچ جائیں، اور ان کی خوب جو ہے آپ نے خدمت کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے، آرڈیننس جاری کیا اولاد کے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ فرض ہے، یہ حکم ہے اللہ کا کہ تم نے ایسا کرنا ہے، نہیں کرو گے تو پھر تمہاری آخرت بھی خراب، دنیا بھی خراب۔ اور آخری جو بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے رحمت کی اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے، جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں سنبھالا تھا، پرورش کی تھی۔ تو اس آیت میں جو دعائیہ الفاظ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ والدین کے اولاد پر جو احسانات ہیں وہ بے شمار ہیں، لامحدود ہیں۔ انسان کا بس میں نہیں ہے کہ آپ والدین کے حق ادا کر سکیں، اس لیے وہ دعا میں کہتا ہے کہ اللہ کہ میں اپنے والدین کا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں، تو ہی ان کے اوپر رحم فرما، تو ہی ان کا بدلہ عطا فرما، جو احسانات انہوں نے میرے کیے ہیں، مجھے پالا پوسا پرورش کی، جو قربانیاں ان کی ہیں، میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو میں تیرے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ تو ان پر رحم فرما اور ان کی کو آخرت میں اعلیٰ مقام پر جاتا ہے۔ اور جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا تو آج یہ میرے یعنی کہ ہو چکے ہیں، محتاج ہو چکے ہیں، تو پرورش کرتا ہوں اور ان کے جو احسانات کا بدلہ کوئی ان کو عطا فرما۔ والدین کے مرنے کے بعد اولاد پر حقوق باقی ہوتے ہیں، نہیں صرف والدین دنیا میں ہیں تو پھر تو آپ ان کی عزت کریں، احترام کریں، اپنے سلوک کریں، ان کا خیال رکھیں، یہ تو ہے ہی کریں، لیکن والدین جب دنیا سے رخصت ہو جائیں تو تب بھی ان کے حقوق اولاد پر باقی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اولاد پر واجب ہے کہ والدین کے ایصال ثواب کے لیے، ان کی قبر کو روشن کرنے کے لیے جتنا ممکن ہو سکے آپ ان کے لیے دنیا میں صدقہ خیرات، ایصال ثواب کرتے رہیں۔ جو بھی کام ایصال ثواب کا ہے اس ان کے نام پر کنواں کھدا دیا، مسجد تعمیر کر دی، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، نوافل پڑھے، عمرہ کیا، حج کیا، نماز پڑھی، تلاوت کی، تو اس کا ثواب اپنے والدین کو آپ پہنچا دیں۔ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا، جو ذکر کیا، جو عمرہ کیا، یہ جو میں نے والدین کے نام پر ایصال ثواب کیا ہے، کوئی کنواں کھدا دیا ہے، رفع عام کا کام کر دیا، مسجد تعمیر کر دی، کوئی بھی کیا خیر کا کام جو بھی ہے،
تو اس کا ثواب اپنے والدین کو ایصال کریں، ان کو پہنچائیں، ان کو اللہ تعالیٰ پہنچا دیں۔ تو یہ اولاد، نیک اولاد کا والدین پر مرنے کے بعد بھی حق باقی ہے۔ اس سلسلے میں بے شمار احادیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند احادیث آپ سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والدین کے اولاد پر کیا حق ہے، کہ ما حق الوالدین علی ولدہ، فرمایا کہ قال ہما نارک و جنہ، کہ والدین کی اولاد پر کیا فرمایا کہ وہ تمہاری جہنم بھی ہے، تمہاری جنت بھی۔ مطلب یہ اگر تم خدمت کرو گے تو تم جنت پہنچ جاؤ، اگر نافرمانی کرو گے تمہارے لیے جہنم بن جاؤ۔ جس فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں، اگر والد خوش ہوگا تو اللہ بھی خوش ہوگا، اور اللہ کی ناراضگی جو ہے والد کی ناراضگی ہے، اگر والد ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ ایک اور حدیث میں، مسلم شریف کی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو آدمی، جو اولاد اپنے والدین کو شفقت اور رحمت کی نظر سے، محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج مبرور کا ثواب عطا کرتا ہے۔ حج مبرور کیا ہوتا ہے؟ وہ حج جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور حج کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ حج مبرور کی فضیلت جو ہے، فرمایا کہ جو آدمی حج مبرور کرتا ہے، حج جس کا قبول ہو جاتا ہے، تو جب وہ حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو وہ ایسے گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، معصوم ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح حج کرنے سے خوشی ہوتی ہے، حج بہت اعلیٰ ترین عبادت ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے اولاد کو جو والدین کی خدمت کرتے ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ حج کی طرح خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو آدمی جتنے مرتبہ بھی اپنے والدین کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا، محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، اس کو اتنے مرتبہ حج کا ثواب ملے گا۔ کسی پوچھا یا رسول اللہ، اگر آدمی دن میں 100 بار دیکھے کیا اس کو 100 مرتبہ ملے گا؟ فرمایا کہ ہاں، اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں، اللہ کی شان بہت اونچی شان ذات ہے، وہ لامحدود ہے اور اس کی رحمت کے کوئی ٹھکانے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ تمہیں جتنی مرتبہ بھی اپنے والدین کو محبت سے دیکھیں گے، شفقت سے دیکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ اتنے تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ذات گرامی، یہ دور فتنے کا دور ہے، اور آج کے دور میں والدین کی قدر کم ہو چکی ہے۔ یہ مغربی تہذیب کا ہمارے اوپر اثر آ چکا ہے کہ ہم نے بھی والدین کو دور کر دیا ہے۔ خصوصاً بے شمار واقعات آپ اخبارات میں، سوشل میڈیا میں دیکھتے رہتے ہیں کہ کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں، ایسے واقعات بھی سننے میں آئے ہیں کہ اپنی اولاد کی، اپنی زمین کی خاطر، فائدے کی خاطر، جگہ کی خاطر بعض بیٹوں نے باپ کو قتل کر دیا، گھر سے نکالا۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی، ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں